السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے حالی کی زندگی کے بارے میں مختصر روشنی ڈالی تھی اور یہ بات بتانے کی ہم نے آپ کو کوشش کی کہ حالی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس نے اپنی پوری زندگی امت مسلمہ اور اپنے ملک و قوم کی ترقی و فلاح بہبودی کے لیے وقف کر دی تھی۔ حالی جانتے تھے کہ 1857 کے بعد مسلمان نہ صرف معاشی اعتبار سے بلکہ تعلیمی اعتبار سے، سماجی زندگی کے اعتبار سے انحطاط پذیر ہوا ہے۔ دن بدن یہ جو ہے اندھیرے میں چلے جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اس مایوسی کے گڑھے سے نکالنے کے لیے سر سید اور سر سید کے رفقا، جن میں خاص طور پہ حالی جیسے لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، پوری زندگی مسلمانوں کو کامیابی کی روشنی دکھانے کے لیے، تعلیم کی روشنی دکھانے کے لیے اور مایوسی کے بادلوں سے نکل آنے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے لحاظ سے یہ کوششیں کی۔ سر سید کا نظریہ تھا کہ مسلمان جب تک تعلیمی میدان میں آگے نہیں آئیں گے، جب تک ان کے اندر کانفیڈنس، یقین، اعتماد بیدار نہیں ہوگا، تب تک یہ کامیاب زندگی دنیا میں نہیں جی سکتے۔ لہذا انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ مسلمان جو اس وقت جدید تعلیم کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، انہیں جدید تعلیم کی طرف بلایا۔ یہ اور بات ہے کہ انہیں بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ثابت قدمی سے ان مصائب کا مقابلہ کیا۔ عموماً ہوتا ہے کہ ایک بڑی کامیابی ملتی ہے اور کامیابی کا صحرا کسی ایک شخص کے سر باندھا جاتا ہے۔ جنگ ہوتی ہے، جنگ ہونے کے بعد اس فوج کے کمانڈر کو بہت سارے اعزازات سے نوازا جاتا ہے، لیکن اس کے پس منظر میں، اس کامیابی میں اس کمانڈر کے ساتھ ساتھ اس کے تمام فوجیوں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایسا ہی سر سید کے ساتھ تھا کہ سر سید احمد خان کے ساتھ ان کی جو فوجی دستہ تھا، یعنی ان کے جو رفیق تھے، انہوں نے جو بے پناہ اپنی خدمات پیش کی، وہ قابل فخر ہے۔ انہی میں حالی ایک قابل ذکر شخصیت ہے جس نے اپنے آپ کو قوم کی، امت مسلمہ کی اس زب و حالی کو دور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رکھا اور تعلیمی میدان میں سر سید کا قدم بقدم ساتھ دیا۔ سر سید کے اصرار پر انہوں نے مد و جزر اسلام لکھا اور قوم کی تاریخ بتلائی، وہ فتوحات بتلائے جو آدھی صدی میں پوری دنیا پر مسلمان قابض ہو گیا تھا۔ ان کے وہ جذبات بتائے، ان کی وہ بہادری بتائے اور ان کی ناکامیابی بھی بتلائی کہ کیا سبب تھا مسلمان قوم جو ایک زمانے میں حاکم تھی، جو ایک زمانے میں حکومت کیا کرتی تھی، آج مظلوم بن گئی ہے۔ انہیں عمل کا پیغام دیا۔ اب ایسی شخصیت کا انتقال جب ہو جاتا ہے، یقیناً اس کا نقصان پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے اور اسی غم کو صفی لکھنوی اپنے اس مرثیے میں پیش کر رہے ہیں۔ صفی
صفی لکھنوی یہ بات کو جانتے ہیں کہ حالی کی شخصیت قوم کے لیے مثل چراغ کی سی تھی اور وہ ایک بہت بڑا شاعر تھا، لیکن بدقسمتی رہی قوم کی کہ قوم ان کی قدر نہیں کی۔ حالی کے انتقال کے بعد حالی کے غم میں صفی لکھنوی نے یہ مرثیہ لکھا ہے، جس کے ایک بند ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ اس بند میں صفی لکھنوی نے کہا تھا کہ غالب اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس بزم میں آ کے جانے والا پھر جا کے ادھر نہ آنے والا۔ دنیا کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ دنیا وہ ٹھکانہ ہے جہاں پر انسان کو صرف ایک دفعہ ہی آنا ہے، پھر جب انسان آ کر چلا جاتا ہے تو دوبارہ اس کی رسائی اس دنیا میں نہیں ہوتی۔ حالی بھی آئے، آ کر چلے گئے۔ حالی کی شخصیت تھی وہ کھوٹوں کو کھری سناتے تھے اور قوم کو، جو قوم غفلت کی نیند سو رہی تھی، اس کو بیدار کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ آج وہ شخصیت ہم میں نہیں رہی، بلکہ وہ شخصیت خاموش لحد میں جا کر سو گئی ہے، یعنی انتقال کر گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ ہم میں نہیں رہے، وہ عالم برزخ میں چلے گئے۔ عالم برزخ کہتے ہیں اس عالم کو، اس جہاں کو جو مرنے کے بعد اور قیامت سے قبل کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور یقیناً اس وقفے میں انسان قبر میں ہی سویا ہوتا ہے، کیونکہ قبر میں سے اٹھنے کا جو مسئلہ ہے وہ قیامت کی روز ہوتا ہے۔ تو خاموش لحد میں سو رہا ہے اور اس کو زمانہ رو رہا ہے، زمانے کو قدر ہو رہی ہے کہ حالی جیسی شخصیت ہمارے بیچ میں نہیں رہی، وہ جو ہمیں ہماری غلطیوں پہ ٹوک دیتا تھا، ہماری خامیوں پر ٹوک دیتا تھا اور ہم کو کھری کھری باتیں سناتا تھا، اچھی باتیں سناتا تھا، سیدھا راستہ بتاتا تھا، وہ ہم کو جگانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن آج وہ ہمیں نہیں رہا، اور ان کا نہیں رہنا، دنیا سے چلا جانا یقیناً قوم کو رلا رہا ہے۔ دوسرے بند میں کہتے ہیں سعدی عطار اس صدی کا، طینت میں اثر نہ تھا بدی کا، دل آئینہ عشق سرمدی کا، پتلا خلق محمدی کا، تھا حسن عمل سے جس کو رشتہ، غالب میں بشر کے ایک فرشتہ۔ یہ جو ہیں سعدی عطار، یہ فارسی کے بہت بڑے وقت کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری قوم کے لیے رہبری کا کام کیا کرتی تھی، اور بالکل وہی ان سے تشبیہ دے کر شاعر کہتا ہے کہ حالی اس صدی کے سعدی ہیں۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں، جن کی حکایتیں بہت زیادہ مشہور ہیں زمانے میں، جو انسان کی رہبری رہنمائی کے لیے وہ کہہ چکے ہیں۔ تو سعدی جیسی شخصیت حالی کی ہے، عطار جیسی شخصیت حالی کی ہے، جن کی طبیعت میں بدی کا کوئی اثر نہیں تھا، جن کے مزاج میں کوئی برائی نہیں تھی، جن کی سوچ و فکر میں کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ وہ دل، حالی کا دل تو آئین عشق سرمدی یہاں بھی بہت بڑے حضرت سرمدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ ولی ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے صفی لکھنوی کہتے ہیں حالی کا دل بالکل سرمدی کے عشق کی طرح تھا۔ وہ عشق سرمدی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ اس کے رسول سے کیا کرتے تھے، پاک صاف جیسا عشق تھا سرمدی کا، بالکل حالی کا دل بھی اسی طرح پاک صاف تھا، جس میں آپ عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے تھے، جس میں آپ عشق قوم سے محبت دیکھ سکتے تھے، وطن سے محبت دیکھ سکتے تھے۔ انتہائی نیک شخصیت تھی حالی کی، کوئی بدی کا اثر نہیں تھا ان کے مزاج میں، ایک پتلا تھا کس کا؟ خلق محمدی کا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کا، امتی کا، ایسا امتی جو اپنی قوم سے بے پناہ محبت کرتا ہے،
اپنی قوم سے جسے بے پناہ محبت ہے، ایسا پتلا تھا حسن عمل سے جس کو رشتہ، قالب میں بشر کے ایک فرشتہ۔ حسن عمل اچھے اعمال کو کہتے ہیں۔ ہم حالی کی اگر زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ حالی کی پوری زندگی اچھے کام کرتے ہوئے گزری ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے گا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو قوم کے لیے وقف کر دیتا ہے، اچھائی کے لیے وقف کر دیتا ہے، پوری زندگی قوم کی فکر میں گزرتی ہے، تو پھر اس کے عمل کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یقیناً حسن عمل ہی کہا جا سکتا ہے، خوبصورت عمل ہی کہا جا سکتا ہے، نیک عمل ہی کہا جا سکتا ہے، جس نے دیکھ لیا تھا کہ ہندوستان میں خاص طور پر مسلمان مایوسی کی زندگی گزار رہا۔ لازمی سی بات تھی، 1857 سے قبل ایک کیفیت تھی مسلمانوں کی، 1857 کے بعد ایک کیفیت ہوگی۔ پورے انقلاب کی ذمہ داری، جنگ غدر کی ذمہ داری مسلمانوں کے سر تھوپ کے انگریز حکومت نے جا بجا ہر جگہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے پھانسی کی سزائیں دے رہی تھی۔ ان کی زمین، ان کی جائیداد، ان کی دیوڑیاں، ان کے محل جو ہے ضبط کر لیے جا رہے تھے۔ ایسی کیفیت میں ان ستاروں نے پوری امت مسلمہ کو ایک ہمت، ایک یقین کی تعلیم دی، انہیں مایوسی کے گڑھے سے باہر نکلنے کی جو ہے ترغیب دلائی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ انتہائی مشکل ترین کام تھا، لیکن واقعتاً سلام ہے ان ہستیوں کو جنہوں نے اپنی زندگیوں کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے اپنی خواہشات کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں کی، بلکہ ان کا نظریہ اور 24 گھنٹے بس اسی بات کی فکر ہوتی کہ کسی طرح اس امت کو کامیابی کے راستے پر لے آئے، کسی طرح اس قوم کو، جس کو لوگ جاہل کہنا شروع کر دیے تھے، تعلیم سے جس کا رشتہ منقطع ہو گیا تھا، جبکہ ہماری فطرت میں یہ داخل ہے تعلیم کا حاصل کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل والمسلمین والمسلمات۔ اللہ رب العالمین کا پہلا پیغام اترا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود کیفیت یہ رہی کہ مسلمان تعلیم سے دور ہو گیا، تہذیب سے دور ہو گیا، ناآشنا ہو گیا۔ وہ جو پوری دنیا کو، پوری کائنات کو تہذیب کی تعلیم دیتے تھے، وہی تہذیب سے ناآشنا ہے۔ وہ جو پوری دنیا کو اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، وہی اخلاق سے ناآشنا ہے۔ ایسی کیفیت میں ایسے لوگوں کا اٹھنا، حالی جیسے، اور پوری قوم کو اچھائی کے راستے پر لے کر چلنے کی کوشش کرنا، یہ عمل واقعتاً بہت مشکل ترین عمل تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اس فعل کو انجام دیا، اس کام کو کیا، اور ان کا یہی عمل کو شاعر کہتا ہے حسن عمل، خوبصورت عمل۔ قالب میں بشر کے ایک فرشتہ، ایک پتلا ہے بشر کا۔ کون؟ حالی۔ بظاہر بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن حقیقت میں جب ہم ان کے صفت، ان کے کردار، ان کے عمل، ان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے۔ جیسا فرشتہ اچھائیوں کی تعلیم دیتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، جس کی طبیعت میں کوئی برائی اور بدی نہیں ہوتی ہے، جس کا ذہن اور دل و دماغ جو ہے برائی کے طرف مائل نہیں ہوتا، ویسی ہی شخصیت کا نام حالی رہا۔ بظاہر وہ بشر ہے، بظاہر وہ ایک انسان ہے، انسان کے قالب میں جو ہے حالی کو اللہ نے ڈھالا ہے، لیکن فطرت، طبیعت، اخلاق، سوچ، یہ سب جو ہے ایک فرشتے کی مانند ہے۔ آگے کہتا ہے سلطان قمر و خیالی، سلطان قمر و خیالی، اقلیم سخن کا باب عالی، بے مثل بے مثال بے مثالی، بے مثل بے مثال
بے مثال بے مثالی شمس علما جناب عالی ذی عزت و خواجہ گرامی الطاف حسین نام نامی، یعنی آپ کا نام حضرت الطاف حسین ہے، آپ کا اصل نام الطاف حسین حالی ہے، اور آپ کو جو لقب دیا گیا تھا وہ شمس علما کا دیا گیا۔ آپ کی جو تعلیمی خدمات تھی ان خدمات کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے آپ کو شمس العلماء، علماء کا شمس سورج کہا گیا تھا، آپ کو جو ہے خطاب دیا گیا تھا شمس العلماء کا۔ اور اسی بات کا اظہار شاعر کرتے ہوئے کہتا ہے آپ سلطان ہیں، آپ قمر ہیں، آپ اقلیم میں سخن ہیں، آپ سے جو ہے علم کا باب کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، حالی سے علم و ادب کا دروازہ کھلتا ہے، آپ اقلیم سخن کے باب ہیں، آپ بے مثل ہیں، آپ جیسی کوئی مثال، حالی جیسی کوئی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے، بے مثال ہیں آپ، ذی عزت، یعنی آپ کے لیے عزت ہے، خواجہ گرامی آپ کا نام ہے، الطاف حسین نام نامی آپ کا جو ہے رکھا گیا ہے۔ بہرکیف اس بند میں شاعر نے آپ کو سلطان قمر و خیالی اور اقلیم سخن کے نام سے خطاب کیا ہے، اور آپ کو جو لقب دیا گیا تھا آپ کی تعلیمی خدمات کے سبب، اس کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ شمس العلماء ہیں اور آپ بے مثال ہیں، آپ بے مثل ہیں۔ ان تمام باتوں سے وہ حالی کو یاد کرتا ہے۔ انشاءاللہ دیگر بند کو ہم دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے، اس کی تشریحات کو بھی سمجھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔